الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 2 ہے وہ ہے وہی فعل کا دوسرا حصہ ہے، تو یعنی فعل ماضی کی گردان کو جاری رکھتے ہوئے آج اس کے جو باقی صیغے ہیں اب ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو خرجتا پہلا ہے خرجتا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضمائر جو اسم والے حصے میں ایک لیسن پڑھا تھا ضمائر کے بارے میں یعنی پروناؤنس، تو اس میں ہم نے مخاطب کے لیے کہا تھا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ اور جمع کے ملا کے 6 جو مختلف ضمائر تھے، آپ انہی کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ بالکل 6 کے 6 تقریباً اسی وزن پہ ہیں۔ خراجہ کو اگر ساتھ لگا کے اب دیکھیں نا، خراجتا، انتا، اور پھر آگے ہے خرجتما، انتما سے وہی خراجہ کے ساتھ انتما لگ گیا، پھر انتم خرجتم، پھر انتی خرجتی، ٹھیک ہے، پھر انتما خرجتما اور انتنا خرجتنا، تو یہ یعنی اس کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، وہ کہ یہ مختلف چیز ہے۔ تو ان کو 1 بائی 1 اگر ہم دیکھیں تو خرجتا کیا ہے؟ تو نکلا، یعنی ویسے تو ہم اگر ایک مرد نہ بھی لگائیں، جب نکلا کہیں گے تو اردو کے لحاظ سے ہم مذکر کے لیے نکلا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے تو نکلی کہیں گے، تو لہذا تو نکلا یا تم نکلے خرجتا، اس میں یعنی خا اور را اور جیم تو وہی بنیادی جو 3 لیٹر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو تا کے اوپر زبر ہے وہ حصہ ظاہر کرتا ہے تم یا تو کو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے خرجتما، خرجتما میں بھی وہی خا را اور جیم تو وہی ہے، اور تما جو حصہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے تم دونوں کو یعنی مذکر کو، تو تم دونوں نکلے۔ پھر آگے اگر تیسرا دیکھیں تو یہ ہے خرجتم، تو یہاں پہ جو تم ہے تا اور میم یہ ظاہر کرتا ہے تم سب کو۔ آپ بھی ہم کہتے ہیں جمع کے لیے اردو میں آپ، لیکن ویسے آپ کا لفظ ہم واحد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ احترام کے لیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم ایک کو بھی کہتے ہیں آپ، تو لیکن آپ ویسے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو تم سب کہہ دیں گے تو پھر بہت واضح کہ یہ سب حاضر کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 ہیں مذکر کے لیے، خرجتا، خرجتما، خرجتم، واحد تثنیہ اور جمع کے لیے۔ اب اگلے 3 حصے جو ہیں یہ ہیں مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں مؤنث میں کیا ہے؟ پہلا ہے خرجتی، اوپر تھا خرجتا تم نکلے، اور خرجتی ہوگا تو تم نکلی، یعنی تم ایک مؤنث نکلی یا تم ایک عورت نکلی۔ خرجتی اگر سامنے ہے اور مؤنث ہے اور اس کو کہنا ہو تم نکلی تو ہم کہیں گے خرجتی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح وہ تا کا اوپر جو زبر تھا وہ ظاہر کر رہا تھا تم کو، تو یہاں پہ مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر لگ جائے گی، بس یہ فرق ہے۔ اسی طرح جو تسنیہ کا ہے یہ سیم ہے، یہ آپ دیکھیں یا یہ خرجتما، یہ دونوں جو ہیں سیم ہے، مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہی ہے۔ یہ آپ دیکھ، یہ دوسری لائن جو ہے خرجتما، اور یہاں بھی خرجتما، تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مذکر کے لیے بھی دو کو کہنا ہو اگر حاضر کو تو خرجتما ہی کہیں گے، اور مؤنث کے لیے کہنا ہو تو پھر بھی خرجتما، جس طرح فعلتما تم دونوں نے کیا، تو مؤنث کے لیے بھی فعلتما تم دونوں نے کیا، خرجتما، خرجتما، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتما تم دونوں گئیں، تو یہ ایک ہی وزن ایک ہی جیسا لفظ ہے 2 کے لیے، تسنیہ کے لیے، تو وہ جملے کے مطابق ہم استعمال کریں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس میں خرجتنا، ویسے ضمیر کیا ہے؟ خالی پروناؤن ہو تو ہم کہتے ہیں انتنا، یعنی تم سب۔ مؤنث اگر اکٹھی ہوں اور ان کو مخاطب کرنا ہو تو ہم کہیں گے تم سب انتنا، تو خرجتنا تم سب نکلی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فعلتنا تم سب نے کیا، ذہبتنا تم سب گئی، تو یہ جو تننا ہے نا تا اور نون، یہ ظاہر کرتا ہے تم سب مؤنث کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 6 صیغے ہو گئے حاضر کے۔ اب آگے کیا ہے کہ جی
یہ بات میں نے بتا دی آپ کو، یعنی تسنیہ میں دونوں مذکر اور مؤنث ایک جیسے. اچھا خرجتو، یہ ویسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا خرجتو. تو خرجتو ہے متکلم کے لیے فرسٹ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے، تو میں اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں اور بعد میں بتاؤں خرجتو میں نکلا، ٹھیک ہے. ذہبتو میں گیا، فعلتو میں نے کیا، اکلتو میں نے کھایا، شربتو میں نے پیا. اور یہ مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. کوئی مؤنث ہو اور وہ کہے کہ جی میں نکلی، تو وہ بھی کہے گی خرجتو. مذکر ہوگا تو وہ بھی کہے گا خرجتو. یہ مذکر اور مؤنث کے لیے متکلم کے صیغے دونوں ایک ہیں، چاہے واحد کا ہو چاہے جمع کا ہو. جمع کا کیا ہے؟ خرجنا. تو اوپر کیا جو ابھی خرجتو ہے اس میں جو تا کے اوپر پیش ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے متکلم کو. اگر تا کے اوپر زبر ہو خرجتا تو گیا یا تو نکلا، اور خرجتی تا کے نیچے زیر ہو تو مؤنث حاضر ہے، اور تا کے اوپر پیش ہو تو واحد متکلم ہے. دیکھیے یہ بالکل ایک ہی لفظ ہے، صرف تا کے اوپر زبر زیر پیش سے معنی چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ حرکات جو ہے نا یہ بڑی عام ہے. اچھا آخری صیغہ جو ہے جو 14 نمبر وہ ہے خرجنا. یہ نون کے اوپر زبر اور ساتھ الف خالی جو ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے جمع متکلم کو، یعنی جو بات کر رہے ہیں لوگ وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ نا ہی لگے گا. خرج نا، ہم سب نکلے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اکیلا شخص بھی بعض اوقات وہ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے کہ جی ہم نے ایسا کیا، تو وہ ویسے عام طور پر انسانوں میں یہ کم ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا متکبر اور غرور کا جو ہے نا وہ علامت ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو جمع کا صیغہ استعمال کرتے. لیکن اگر آپ قرآن پاک پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ صیغہ استعمال کیا، انا انزلنا. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے نازل کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. تو انا آتینا، اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. تو وہ پھر ہم ترجمہ بھی اسی طرح سے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا، ہم نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ویسے یہ ہم اپنے انسانوں کے لیے استعمال کریں گے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، خرجنا، ہم سب نکلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری جو گردان ہے اس میں یہی 14 الفاظ ہیں. یہ مختلف شکلیں ہیں، ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ان کی بار بار ریپیٹیشن کی اور سمجھنے کی کوشش کی. آج جو باقی 6-7 تھے ان کی بھی بات کی، ان کو اکٹھا، اور یہ بار بار آگے بات ہوتی رہے گی. بس یہ ہے کہ فی الحال آپ کم از کم یہ کر لیں کہ ان کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ ایک دفعہ یعنی کہیں اگر کوئی بھی پکڑے نا لفظ بنیادی، جیسے فعلا ہے نا، تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. بس اس طرح سے یہ 14 کے 14 سیکھے. اسی وزن پہ اگر خرجا ہے تو خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. اسی طرح جتنے بھی ہیں وہ آپ نے 5-6 اس طرح، ابھی جب تک اس کی مکمل پریکٹس نہیں ہوتی ان کو 1-2 دفعہ روزانہ آپ بغیر سوچے سمجھے بھی اگر پڑھیں گے نا تو پھر بھی فائدہ ہو جائے گا. کم از کم آپ کی زبان پہ وہ جاری ہوتی ہے، پھر آپ کو استعمال کرنے میں آسانی رہے. تو لیکن ساتھ ساتھ اگر ان کا معنی ذہن میں رکھ کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ وہی ان کا اردو ترجمہ بھی کرتے رہیں. مثلا فعلا وہ اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، پھر فعلت اس نے کیا یعنی اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے. فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. پھر حاضر پہ آ جائیں تو اس کو ذہن میں لے آئیں کہ فعلتا تم نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. فعلتم تم سب نے کیا. پھر تا کے نیچے زیر لگے گی تو فعلتی تم نے کیا یعنی مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں. پھر فعلتما تم دونوں نے کیا، اور فعلتن تم سب مؤنث نے کیا. اور پھر آخری متکلم کیا ہوگا؟ فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو ساتھ ساتھ اگر اردو کا ترجمہ بھی بولتے رہیں گے تو وہ آپ کو 1-2 دن کی پریکٹس سے یہ پھر ہمیشہ کا فائدہ ہو جائے گا کہ بھولے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی بات ہم کریں کہ فعل ماضی کی گردان سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا کہ گردان کا ہر ایک صیغہ اپنی جگہ مستقل جملہ فعلیہ. اب دیکھیے آپ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، خرجتو، خرجنا،
یہ ایک ایک لفظ ہے نا، لیکن یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. خرجتو میں نکلا. اب میں اگر کسی کو بتانا ہو تو میں کہوں گا میں نکلا، 2 الفاظ ہیں تو، لیکن عربی میں کہیں گے خرجتو. اور اگر جمع کے لیے ہو ہم سب نکلے تو یہ 3 الفاظ کا جملہ ہے، لیکن عربی میں ایک ہی ہے خرجنا، ہم سب نکلے. تو یہ جو 14 کے 14 سیغے ہم نے سیکھے ہیں اس کو خراجہ سے بنائیں یا فعلہ سے بنائیں یا شاربہ سے بنائیں یا ذہبہ سے بنائیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنی جگہ پہ ایک مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کوئی اس میں ایک فعل ہوتا ہے ایک فاعل ہوتا ہے. یعنی خرجنا میں اب جیسے مثال آخری لے لیں تو اس میں جو نا ہے نا وہ فاعل ہے. یہ جو آخری حصہ ہے اس میں خرجہ تو ہو گیا نکلا، تو نا یہ فاعل ہے کہ ہم نکلے. یہاں پہ جو تا کے اوپر پیش ہے یہ فعل ہے، پہلے والا حصہ فعل ہے. یعنی کم از کم جو جملے میں 2 چیزیں تو ہوتی ہیں نا کہ ایک جو کام ہو رہا ہے اور دوسرا جو کرنے والا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا. مثلا میں کہوں میں نکلا یا میں گیا یا میں نے کھایا یا میں نے پیا، تو میں جو ہوں وہ فاعل ہوں اور جو کام میں ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ فعل ہے. تو کم از کم یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، ایک تیسری چیز ہوتی ہے مفعول. تو اس کو اگر ہم انگلش کے حساب سے دیکھیں تو جو فاعل ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل جو ہے وہ ورب ہے، اور جو مفعول ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں آبجیکٹ. تو سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، تو یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر ذرا جملہ زیادہ مکمل لگتا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میں نے کھایا تو اب یہ تھوڑی سی ادھوری بات لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں میں بتا رہا کہ میں نے کیا کھایا. تو جب میں جو چیز کھائی ہے وہ بھی بتا دوں کہ یہ میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، یا میں نے پھل کھایا، تو وہ پھر پتہ چل گیا کہ کیا کھایا. تو اب وہ اس میں 3 چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس لحاظ سے جو تیسری چیز ہے اس کو مفعول، اردو میں ہم سمپلی مفعول کہتے ہیں، لیکن عربی میں مکمل جو اس کی اصطلاح ہے وہ ہے مفعول بہی. مفعول بہی یہ جو ہے، تو بہی کے مطلب اس کے ساتھ، یعنی جو جملہ ہے اس میں مفعول جو ہے ان کے ساتھ وہ ہے مفعول بہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی آگے مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ نیچے والا حصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جی ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. رفعی حالت آپ جانتے ہیں، رفعی، نسبی اور جری حالتیں، یہ ہم 3 حالتیں اسم کی پڑھ چکے ہیں. تو فاعل جو ہے وہ ظاہر اسم ہوگا، جو کام کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی اسم ہوگا، اور اس کی رفعی حالت استعمال ہوگی جب وہ فاعل کے طور پر آئے گا کسی جملے میں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے سمع اللہ، اگر ہم مختصراً کہتے ہیں آخر میں رکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ، لیکن آخر میں اگر حرکت دی جائے تو پھر ہا کے اوپر پیش ہے، تو اللہ یہ ہے فاعل، یعنی سن لیا اللہ نے یا اللہ نے سنا. تو فاعل کون ہے؟ اللہ، تو وہ ہے رفعی حالت میں. اسی طرح دوسری مثال اگر دیکھ لیں دخل الولد، داخلہ تو ہو گیا فعل، وہ داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ الولد، ولدو دال کے اوپر پیش ہے نا، تو یہ رفعی حالت ہے کہ لڑکا داخل ہوا. اسی طرح تیسری مثال دیکھیے کاتب المعلم، کاتبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لکھا. کس نے لکھا؟ معلم نے لکھا، یعنی استاد نے لکھا. تو المعلم یہ بھی رفعی حالت میں ہے. اچھا، اب مزید یہ مثالیں دیکھیے، آخری لائن جو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ کیا ہیں؟ ضرب الاستاذ، قرأ الولد، اکل المعلم، یعنی مارا استاد نے، پڑھا لڑکے نے، اور کھایا استاد نے یا معلم نے. ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے مزید تفصیل آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان جملوں پر غور کریں تو کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مثلا پہلے جملے میں کیا ہے کہ جی اس نے کس کو مارا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرب الاستاذ، استاد نے مارا، لیکن کس کو مارا؟ یہ اس سوال کا جواب جملے میں نہیں ہے. اسی طرح جو دوسرا ہے وہ ہے قرأ الولد، لیکن لڑکے نے پڑھا کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب اس میں نہیں ہے. اسی طرح معلم نے کھایا، ٹھیک ہے، اکل المعلم، لیکن کیا کھایا؟ اس کا جواب اس میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی تشنیعی ہے ان جملوں میں. ویسے تو مکمل جملہ ہے، یعنی جس کو بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتا ہو کہ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ آلریڈی بات کوئی کر رہے ہیں اور اس نے کہا ہو کہ جی میں نے کھایا یا میں نے مارا یا میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن خالی یہ جملہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے.
تو جو اس میں چیز خالی ہے اس کو مفعول بہ، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے ذکر کیا، وہ یعنی آبجیکٹ یا مفعول کہلاتا ہے۔ اب انہی جملوں کو تینوں کو اگر ہم غور کریں اور اس کے ساتھ مفعول اٹیچ کر دیں تو پھر دیکھیے ان کی کیا شکل بنے گی۔ پہلا جملہ تھا ضرب الاستاذ، اتنا تھا، اب اس کے ساتھ لگا دیا الوالد، استاد نے مارا کس کو؟ لڑکے کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی اس میں مختلف چیز کیا ہے، الولد نہیں آیا، الولد آیا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں ابھی رکھیے گا، میں ابھی اس کی بتاتا ہوں کہ کیا۔ اچھا تو اس میں کیا ہے، ضربہ فعل ہو گیا، الاستاذ فاعل ہو گیا، اور الولد مفعول بہ، استاد نے لڑکے کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو مفعول بہ ہے وہ اس کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ ضربہ تو ہو گیا نا فعل، اس میں رفعی یا نصبی یا جری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اسم کے ساتھ ہیں یہ چیزیں۔ تو الاستاذ فاعل ہے، یہ ہوگا رفعی حالت میں، اور الولد یہ نصبی حالت میں آیا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، تو جو کام کر رہا ہے وہ رفعی حالت میں ہوگا، جس پہ کام ہو رہا ہے وہ نصبی حالت میں ہوگا، اور یہی اس کی پہچان ہے۔ اگر میں اس میں یہ کہہ دوں کہ ضرب الاستاذ الولد، تو پھر استاد مفعول بن جائے گا اور فاعل بن جائے گا لڑکا، کیونکہ وہ رفعی حالت میں ہے۔ تو جو دی گئی یہ مثال اس میں الاستاذ رفعی حالت میں ہے تو یہ فاعل ہے، اور الولد جو ہے یہ رفعی نصبی حالت میں ہے تو یہ کیا ہے، مفعول بہ۔ تو یہ جو دال کے اوپر زبر لگی ہوئی نا، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، اور استاذوں کی زال کے اوپر جو پیش لگی ہوئی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، قرأ فعل ہو گیا، الولد یہ دال کے اوپر پیش ہے نا تو یہ رفعی حالت میں تو یہ فاعل ہو گیا، اور القرآن نون کے اوپر زبر ہے تو یہ نصبی حالت ہے تو یہ مفعول ہو گیا۔ قرأ پڑھا، اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی، الولد لڑکے نے، لڑکا فاعل ہے تو لڑکے نے تلاوت کی کس چیز کی؟ القرآن، قرآن کی، ٹھیک ہے۔ یہ رفعی حالت میں ہو گیا الولد، اور نصبی حالت میں القرآن۔ تیسری مثال ہم نے دیکھی تھی الاکل المعلم، تو اب اس کے ساتھ الطعام آ گیا یعنی مفعول کے طور پر، تو اکلا تو ہو گیا فعل، اس نے کھایا، کس نے کھایا؟ المعلم، یہ رفعی حالت میں ہو گیا فاعل، اور نصبی حالت میں ہے الطعام، یہ جو میم کے اوپر زبر ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، اس پہ کام ہوا ہے، یعنی معلم نے کھانا کھایا۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا لفظ طعام کھانے کے طور پر، تو یہ مفعول بہ ہو گیا۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات کیا ہے آگے کہ ما جو ہے یہ ہم ویسے استعمال حصے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ما منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلا کیا ہے جی، ما سأل الولد الاستاذ، اگر ہم ماں کو فی الحال چھوڑ دیں تو آپ دیکھیے سأل اس نے سوال کیا، کس نے؟ الولد، اب ولد رفعی حالت میں نا تو یہ فاعل ہو گیا، اور اگر الاستاذ ہوتا تو وہ رفعی حالت ہوتی، اب یہ ہے الاستاذ، زال کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ مفعول بن گیا، اور سأل جو ہے یہ فعل ہے۔ تو کیا ہوا، اگر ہم ماں کے بغیر پڑھیں تو ہم کہیں گے لڑکے نے استاد سے سوال کیا، یا لڑکے نے استاد سے پوچھا، اور ماں اگر لگا دیا تو وہ منفی معنی پیدا ہو گیا، لڑکے نے استاد سے نہیں پوچھا۔ اب اسی جملے کو اگر تھوڑا سا ہم چینج کر دیں، میں کہہ دوں ما سأل الولد الاستاذ، یعنی الولد کر دوں، دو دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر لگا دوں یہاں پہ، اور یہاں زال کے اوپر زبر کی بجائے پیش کر دوں، اور دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر، تو یہ ان کو چینج کر دو تو کیا ہو جائے گا، ولد جو ہے لڑکا جو ہے وہ مفعول بن جائے گا اور استاد فاعل بن جائے گا۔ بے شک ترتیب ہم نہ بھی بدلیں تو اس کا معنی ہو جائے گا استاد نے لڑکے سے نہیں پوچھا، یعنی الٹ ہوگا اس کا، یعنی فاعل مفعول بن جائے گا، مفعول فاعل بن جائے گا، صرف اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ بدلنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو کتنی اہم بات ہے، یہ جو ہم ان کے اعراب لگاتے ہیں۔ تو اب الولد رفعی حالت میں ہے تو یہ فاعل ہے، الاستاذ یہ نصبی حالت میں ہے تو یہ مفعول ہے۔
اگلی مثال دیکھیے، ما قتل ابراہیم داؤد، اب ابراہیم یہ رفعی حالت میں فاعل ہے، داؤد نصبی حالت میں تو یہ مفعول ہے. تو قتل کیا یہ فعل ہو گیا، اور ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. تو ابراہیم نے داؤد کو قتل نہیں کیا. تیسری اور آخری مثال کیا ہے؟ ما قرأ الولد الکتاب، تو قرأت ہو گیا فعل، الولد فاعل، اور مفعول کیا ہے؟ الکتاب. تو لڑکے نے کتاب نہیں پڑھی. تو یہ ہو گیا ما کا استعمال. بس یہ ہمارے آج کے لیسن میں یہی چیزیں تھی. کچھ تو یہ تھا کہ ہم نے جو پچھلا ہمارا فعل ماضی کا لیسن شروع ہوا تھا پچھلے لیسن میں، وہ ہم نے جو بیچ میں چھوڑا تھا آدھا حصہ، وہ ہم نے باقی یہ جو سیگے رہ گئے تھے 6-7 وہ ہم نے کیا. خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتمنا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ خرجتما جو ہے یعنی تسنیہ والا سیگا وہ حاضر کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی ہیں. فعلتما، خرجتما، ذهبتما وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم فعل اور فاعل دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں فعل ایک فعلیہ جملے میں. فعلیہ جملہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری چیز مفعول بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم عام طور پر آخر میں لگاتے ہیں. پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد فعل ہوتا ہے. یہ نارمل ترتیب ہوتی ہے، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. لیکن یہ ترتیب فکس نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. نارملی یہی ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ آپ کو مفعول پہلے بھی نظر آ سکتا ہے اور فاعل بعد میں. اسی طرح فعل بھی بعد میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عام ترتیب یہی ہے کہ پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. پھر ہم نے آخر میں یہ چیز دیکھی کہ ما استعمال کر کے ہم جملہ جو ماضی کا جو فعلیہ جملہ ہے اس میں منفی معنی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ہم نے مثالیں بھی دیکھی. اب اس کے بعد آخر میں جو ایکسرسائز ہے آج کے لیسن کی اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ پہلے تو ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے عربی سے. اب یہ جو آخر میں 2 لائنیں دی گئی ہیں اس میں 8 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ذہبا التلمیذ، ٹھیک ہے. ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. اور تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کسی سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذہبا التلمیذ شاگرد گیا. اسی طرح خراجتا یہ تو ہم آلریڈی ایز اٹ از گردان میں پڑھ چکے ہیں. پھر کتب الولد یہ بھی ہم آج ایک مثال کے طور پر پڑھ چکے ہیں. پھر من فتح الباب، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، اس نے کھولا. باب کہتے ہیں دروازے کو. اور من جو ہے، من کا مطلب ہوتا ہے کون. تو یہ سوالیہ فکرہ بن گیا. من فتح الباب، کس نے دروازہ کھولا. اسی طرح حل اکلو، اکلو کیا ہے؟ اکلو اور اکلا، اکلا، اکلو، اس نے کھایا، ان دونوں نے کھایا، ان سب نے کھایا. یہ کھانے کے لیے ہوتا ہے نا اکلا، تو یہ اس کی جمع ہوگی اکلو، ان سب نے کھایا. تو حل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم استعمال پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ جملہ سوالیہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو حل اکلو، تو یہ اب آپ اس کا ترجمہ اس حساب سے کر لیں. اکلو سب نے کھایا، اور حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. اسی طرح قرأت زینب، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. قرأت، فعلت، خرجت یہ اسی وزن پہ. قرأت پڑھنے کے لیے، اور زینب فاعل ہو گیا. پھر اکلتنا یہ وہی ہے، فعلتنا، خرجتنا، اکلتنا یہ کھانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے تو یہ اس کا معنی ہو جائے گا. پھر دخلت انتم، ٹھیک ہے. فعلتم، خرجتم یہ اسی وزن پہ. دخلتم، دخلا یعنی داخل ہونا. خرج ہے نا نکلنا کسی جگہ سے، اور داخلہ اس کے اندر داخل ہونا، مثلا کمرے کے اندر داخل ہو، دخلتم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ان کا آگے کچھ جملے اور ہیں. کرانا یہ بھی کرا یعنی پڑھنے سے ہے، کرانا. ٹھیک ہے. فعلنا، جعلنا یہ اسی وزن پہ ہے، کرانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے غضب تم، غضب، غضبہ ہوتا ہے غصہ ہونا، تو غضب تم.
اچھا پھر یہ قسم تو الان، یہ اس کو چھوڑ دیجیے گا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سا جملہ ہے، یہ اس وزن پہ نہیں آ رہا. اچھا دخل المعلم معلم، یہ بھی سمپل ہے. ما اکلتما، یہ اب ما جو منفی کا ہم نے استعمال سیکھا ہے نا، تو اس کا اکلتما، تما دو کے لیے ہے نا، تو اکلتما تم دونوں نے کھایا، اور ما اکلتما وہ اس میں منفی معنی ہو جائے گا. پھر احمد و حامد، یہ اب دو ہو گئے نا، تو رجا، رجا ہوتا ہے نا لوٹنا، ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنے والے، وہ جمع ہے تو یہ رجا دو کے لیے ہے. تو احمد و حامد رجا، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد نیچے ہے اردو سے عربی ترجمہ کرنا ہے. تو اب یہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو ممکن ہے مشکل لگے، لیکن کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. اسی اصول کو دیکھتے ہیں نا جو ہم نے گردان سیکھی ہے. اب جیسے پہلا جملہ ہے نا، تم دونوں خوش ہوئے، تو تم دونوں اور خوش ہوئے، خوش ہوئے تو ہوتا ہے فارحہ، ٹھیک ہے جی. فارحہ یہ ایک کے لیے کہ وہ خوش ہوا. تو اب تم دونوں ہے تو فرحتما، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تما لگ جائے گا تو یہ اکٹھا ہو جائے گا، تو فرحتما ہو جائے گا. ویسے تو فرحتما کہتے ہیں تو اس سے بھی معنی وہی پیدا ہو گیا، تم دونوں خوش ہوئے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ ہم ساتھ انتما بھی لگیں. تو فرحتما، تو خوش ہوئی. اب یہ کیا ہے، انتی ہے نا، تو کیونکہ مؤنث ہے تو فرحتی. پھر ایک لڑکی نے لکھا، اب یہ کاتبہ سے بنے گا نا، تو پہلے ہے کاتبہ، اس نے لکھا، یہ مذکر کے لیے ہے. تو ایک لڑکی نے لکھا کیا ہے، یہ فعالت کے وزن پہ آ جائے گا. میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی حساب سے آپ نے کاتبہ سے بنا لینا. تو یہ اسی حساب سے جو ہے نا آپ نے یہ سارے جملے، عربی آپ کو آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ تر تو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ کسی ڈکشنری وغیرہ سے گوگل سے سرچ کر کے بھی عربی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 15 جملے، اگر سارے کے سارے آپ کر سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جتنی آپ میں استطاعت ہو کم از کم 5 جملے ضرور کیجئے سب کے سب، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا لیسن اس کے ساتھ ہی پورا ہو گیا جی. ہاں، یہ آگے جو ایک مضمون دیا ہوا جس طرح پہلے لیسن میں تھا نا، اسی طرح یہ اب دیکھیے، ذہبتو، ٹھیک ہے، ذہبا، خرجت، اشتریت، اشترا ہوتا ہے خریدنا، بائی کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے. تو باقی وزن کے حساب سے آپ ترجمہ کر لیں گے. ذہبتا، وجدتا، وجدہ ہوتا ہے موجود ہونا، یعنی آپ کو کیا ملا وہاں، آپ نے کیا پایا، وجدہ آپ کو کیا ملا. پھر وجدتما، ٹھیک ہے، ذہبو، ذہبنا، ٹھیک ہے جی. یہ تو خیر یہ ریڈ جو ہے نا ویسے ہے، لیکن یہ فیل نہیں ہے. یہ جو ہے نا الذہبی، قسم الذہبی، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو، سونے کو، تو قسم الذہبی یعنی گولڈ سیکشن. یہ ہے نا النساء ذہبنا الی قسم الذہبی، عورتیں جو سونے والا سیکشن تھا وہ مارکیٹ میں گئے نا یہ سب، تو اس میں داخل ہوئی یا اس کی طرف گئی. فعلتن، یہ جمع مؤنث کا ہو گیا. راجعو، یہ جمع مذکر کا ہو گیا. اور اشترائی، تم سب نے خریدا. تو یہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف یہ عربی کے کہانی جو ہوتی ہے نا، ویسے بھی سٹوری جو ہے اس کو ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ آپ جو ہی تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آنے لگی. ذہبتو صباحن کہتے ہیں مارننگ، یعنی صبح کو. لیکن آپ سے واقف ہیں احمد و حامد، یہ دیکھیے ذہبتو میں گیا، صباحن صبح، لیکن احمد و حامد ذہبا مساء، لیکن احمد اور حامد شام کو گئے. کہاں گئے؟ الی السوق، بازار. خرجت اسرت، اسرت تو کہتے ہیں فیملی، یعنی جو گھر کے افراد ہیں. خرجت اسرت ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو یا بھی، ٹھیک ہے. للتسویق، شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے. وصلنا فی السوق بعد الساعة، 1 گھنٹہ بعد بازار پہنچے. وصلنا پہنچے. یا امی ماذا اشتریتی، یہ اب کوئی بچہ اپنی ماں سے سوال کر رہا ہے، وہ فیملی ہے نا پوری، تو کہہ رہے ہیں اے والدہ آپ نے کیا خریدا، ماذا اشتریتی.
تو یہ اب آگے جواب ہے. تو یہ بہرحال آپ کوشش کریں, پھر اس میں دیکھوں گا کہ میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی. انا اشترائی تو اللحم والبصلہ, اب یہ میں بتا دیتا ہوں. لحم کہتے ہیں گوشت کو, بصل کہتے ہیں پیاز کو, الآن کہتے ہیں اب کو, اور فاطمہ تو و زینب و ذہبتا الی قسم القمیص. قمیص تو آپ جانتے ہیں شرٹ جو ہوتی ہے, ہم جو قمیض بھی کہہ سکتے ہیں آپ. قسم کہتے ہیں وہ جو سیکشن ہوتا ہے, یعنی بازار میں کئی ہوتی ہے نا گلی کو, یہ جی سونے کے زیورات کی گلی ہے, یہ کپڑوں والی ہے, یہ جوتوں والی ہے, جو سیکشن ہوتے ہیں اس کے حصے بنے ہوتے ہیں بازار کے, مارکیٹ کے, اس حساب سے قسم. تو وجدتا یہ کہتے ہیں کپڑے کو, الطیبہ تو یعنی ان کو طیبہ نام کی جو مارکیٹ ہے کپڑے کی وہ وہاں پہنچے, یا ان کو وہ وہاں انہوں نے دیکھی. تو سالہ امہما, ان کی ماں نے پوچھا, ماذا وجدتما, تمہیں کیا ملا؟ ما وجدنا شیء جمیل. اب یہ جو ہے نا ما منفی والا آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں ملی, بلکہ اشیاء رخیص, ہاں البتہ سستی اشیاء ہیں. ثم رجال ذهبوا الى قسم الساعات, اس کے بعد جو مرد تھے وہ گھڑیوں والے سیکشن میں چلے گئے, ساعت تھی نا باج. والنساء ذهبنا الى قسم الذهب, اور عورتیں جو تھیں وہ سونے والے سیکشن میں چلی گئیں. ماذا فعلتن یا ایتها النساء, اے عورتوں یا اے خواتین تم سب نے کیا کیا؟ سال ابوہن, ان کے باپ نے پوچھا. ٹھیک ہے, تو رجعوا الاولاد وسال ابوہم ماذا اشترائی, اور سب بچے بچیاں یا لڑکے کہہ لیں, الاولاد لڑکے واپس لوٹے, اور ان کے باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا خریدا. تو یہ آلموسٹ میں نے آپ کو سارا بتا دیا. اب آپ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ الفاظ منتخب کر کے, تو یہ کہانی جو چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. لیکن فوکس کیا ہے, یہ جو ریڈ کلر میں الفاظ دیے گئے ہیں نا, یہ اصل میں پریکٹس ان کی کرنی ہے ہم نے, کہ آپ کو ذہب تو جو ہی آئے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ واحد متکلم ہے, یعنی میں گیا. تو ذہبا وہ دونوں گئے, خرجت وہ اکیلی نکلی, اشترائی تھی تو نے خریدا, یعنی مؤنث نے, اشترائی تو میں نے خریدا, ذہبتا تم دونوں گئے, وجدتا ہم دونوں تم دونوں نے پایا, وجدتما تم دونوں نے پایا. ٹھیک ہے, نہیں وجدتا جو ہے وہ ان دونوں نے پایا, یہ مؤنث کے لیے. وجدتما تم دونوں نے پایا, ذہبوا وہ سب گئے, ذہبنا وہ سب گئیں مؤنث. ٹھیک ہے, فعلتم تم سب نے کیا, رجعوا وہ سب لوٹے, اشتریتم تم سب نے خریدا. تو یہ اصل میں فوکس ان چیزوں پہ ہے, باقی الفاظ معنی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو آپ ڈھونڈیے. تو اس طرح سے جی یہ ہماری آج کی کلاس پوری ہو گئی. اگر آج کی کلاس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. اس کے بعد میں آپ کو پچھلی جو ایکسرسائز تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا, ویسے تو میں نے اس کو چیک کیا تھا, جن لوگوں نے مجھے بھیجا تھا ان کو میں نے جواب دیا تھا. اب تھوڑا ہمارے ساتھ چیلنج ایک یہ ہے کہ وہ جو فزیکل کلاس ہوتی ہے اس میں لوگ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے ایکسرسائز حل کر کے دیتے ہیں, تو وہاں آپ کے لیے آسان ہے کہ دیکھیں اور وہاں کریکشن کر دیں اوپر یا لکھ دیں. تو میں اب موبائل پہ کھولتا ہوں کسی کا, تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ لائن تو میں لگا دیتا ہوں کہیں اگر غلطی ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر لکھنا پھر اور جگہ وہاں نکالنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ٹائم کا بھی ایشو ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں فیڈ بیک نہیں دیا جا سکتا. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں. ویسے تو یہ آسان تھی, جیسے یہ تھا نا لیسن پچھلا جو اس میں تھا الاولاد, اب یہ لڑکے ہیں نا تو جمع ہے الی السوق, تو الاولاد خرجوا الی السوق, لڑکے مارکیٹ کی طرف گئے یا نکلے. ذہبوا بھی لگا سکتے ہیں, لڑکے مارکیٹ کی طرف گئے, ذہبوا, اور خرجوا کہیں گے تو نکلے گئے دیں گے. فاطمہ الی المطبخ, فاطمہ تو ذہبت الی المطبخ یا خرجت الی المطبخ. احمد و حامد من البیت, اب یہ ہم ذہبہ کا استعمال نہیں کر سکتے, یہ لکھا ہوا گھر سے, تو گھر سے ویسے ذہبہ بھی کہہ دیں گے تو کہہ سکتے ہیں گھر سے گئے, لیکن خرج جا ہوگا تو وہ زیادہ مناسب لگے گا. احمد اور حامد گھر سے نکلے, تو یہ کیا ہوگا خرج جا, جیم کے ساتھ الف لگے گا. اب البناتو جو ہے یہ ہے مؤنث کی جمع, لڑکیاں, الی المدرسہ تھی, تو البناتو ذہبنا, نون کے اوپر خالی زبر, الف نہیں, ذہبنا. ٹھیک ہے,
یا خرجنا. پھر 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ انا الی الغرفۃ. انا کے ساتھ کیا ہوگا؟ واحد متکلم. تو خرجت یا ذهبت. المعلم، اب یہ واحد مذکر غائب ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ استاد مدرسے کی طرف گیا تو ہم کہیں گے ذهبا. ٹھیک ہے، استاد گیا تو ذهبا یا خرجا. پھر آخری کیا ہے؟ زینب و فاطمہ الی المدرسۃ. زینبہ اور فاطمہ، یہ دو مؤنث ہو گئی نا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خرجا، خرجتما، خرجتما یا ذهبتما. ٹھیک ہے، یعنی اگر مذکر ہو تو خرجا، ٹھیک ہے، اور مؤنث ہو تو خرجتا، یعنی وہ پہلے والا حصہ جو آتا ہے. یا ذهبتا، ذهبت ہے نا واحد کے لیے، تو دو ہوں گی تو اس کے ساتھ بس الف لگانا ہے، تاکہ اوپر زبر لگ جائے گی. تو زینب و فاطمہ تو خرجتا الی المدرسۃ یا ذهبتا الی المدرسۃ. تو یہ ایکسرسائز تھی، لیکن وہ جو باقی آگے جو سٹوری تھی چھوٹی سی، وہ تو میرا خیال ہے میں نے پچھلے لیسن پڑھاتے ہوئے آپ کو اسی وقت بھی اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیے، ان دونوں لیسن میں ہم نے ایکچولی ایک ہی موضوع ہے جو کور کیا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذمہ محنت ہے اس کی. جو لوگ تو بالکل نئے ہیں، جنہوں نے تو پہلے تو تھوڑی ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کسی اور لیول پہ، انہوں نے پہلے کسی وقت یہ یاد کی ہوئی ہیں چیزیں، تو ان کے لیے شاید آسان ہوگا. لیکن جن کے لیے نئی ہیں ان کو تھوڑی سی اضافی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ شروع میں ہے، بعد میں یہ چیز پھر بار بار ریپیٹ ہونی ہے. تو اس لیے یہ جو 14 سیکھے ہیں نا، یہ آپ نے کسی بھی طریقے سے یاد کر لینی ہے. اگر سمجھ کے کریں شروع سے ہی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایون اگر بغیر سمجھے بھی اگر آپ ان کو، وہ عام طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں نا رٹا لگا لینا، تو وہ بھی کر لیں گے نا، تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. پھر آپ کو بھولے گا نہیں، جو ہی استعمال کرنے لگیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی یاد ہوتا جائے گا. تو یہ جو 14 سیکھے ہیں نا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے. اس کے بعد پھر ان کا استعمال ہوتا رہے گا. پھر ہم یہ ابھی ماضی کو مکمل کریں گے، پھر اس کا وہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا پیسو وائس، اس کا پھر وہ پیسو وائس آئے گا. پھر ہم وہ چلے جائیں گے مدارے پہ جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمارا آ جائے گا. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہم نے یہ پورا کور کرنا. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. میری طرف سے تو کلاس پوری ہو گئی. آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ جو ایکسرسائز ہے نا، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں کافی زور دے کے اور تفصیل سے کہا تھا، وہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا. کافی لوگوں نے مجھے کر کے بھیجا، لیکن پھر بھی ابھی کچھ لوگ جو ہے نا ایکسرسائز پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے. ان کی شاید کوئی مجبوری ہے، ٹائم نہیں ملتا یا سمجھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا کریں، تاکہ جتنی سمجھ آئی ہے وہ تو آپ کو آپ کی پریکٹس ہو جائے نا. پھر جو مسنگ ہوگا وہ ہم ریپیٹ کرتے کرتے سمجھ جائیں گے. لیکن اس کو کریں ضرور. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر فرض کیا 10 جملے ہیں تو آپ 10 کے 10 نہیں کر سکتے ٹائم کی وجہ سے یا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ میں کمی، تو آپ 5 کر لیں، 2 کر لیں، 4 کر لیں، جتنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور ایکسرسائز. تو اس کا مطلب کوئی کوشچن نہیں ہے جی کسی کا؟ سب سمجھ آ گیا؟ چلیں اچھی بات ہے جی. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں جی. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.